السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ عورت کا خوبصورت ہونا ایک عام بات ہے، مگر اپنی خوبصورتی کو خدا کے خوف سے چھپا لینا یہ ایک خاص بات ہے۔ کسی نئے دوست کی یاری تمہیں پہلے دوست سے بیزار نہ کرے، یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے اور اس میں گھٹیا پن اور بےہودگی کا پہلو ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ ممکن ہو کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ ہے، غربت انسان کے تعلق اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ تم کیوں نا امید ہوتے ہو، تمہارا رب ایک پھول کو ہنسانے کے لیے پورے آسمان کو رلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون، آوازوں کے بازاروں میں خاموشی پہچانے کون۔ خوبصورت ہے وہ روحیں جو اختلاف کے شدت کے باوجود بھی اپنے پاس ایک نرم دل رکھتی ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے ہیں۔ شہر غربت میں اے موت دیر سے نہ آیا کر، خرچہ تدفین کا بیماری میں لگ جاتا ہے۔ تم غرور کر رہے ہو اپنے وقت پر، کل یہی وقت تمہیں رلائے گا۔ گرمی میں بھی نقاب کرنے والی بہنوں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو سلام کہتی ہے۔ کہانیاں پڑھ کر رونے والے ہم حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جھیلتے ہیں۔ کانچ کی چوڑی لے کر میں جب تک لوٹا، اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ لگاؤ خالق سے دل، مخلوق تو وفا کے لائق نہیں۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہے۔ جیسے دھاگا ہو کوئی تسبیح میں، ایسے سانسوں کے درمیان ہو تم۔ ہر احساس لفظوں کا محتاج کیوں، لوگ خاموشی کیوں نہیں سمجھتے۔ زندگی میں اگر ہم یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہمیں کیا نہیں ملا، وہ دیکھنے لگے جو ہمیں ملا ہے، حالانکہ ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے، ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں، شادی بھی مشکل ہے، کنوارا رہنا بھی مشکل ہے، بچوں کا ہونا بھی مشکل ہے، بچوں کا نہ ہونا بھی مشکل ہے، طلاق بھی مشکل ہے، شادی کے بعد کام کرنا بھی مشکل ہے، شادی کے بعد گھر سنبھالنا بھی مشکل ہے۔ اپنی مشکل خود چنیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، وہ باتیں کریں گے، آپ نے ان کو صبر کے ساتھ اگنور کرنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عورت کتنی بھی نازک اور ڈرپوک ہو، جب ماں کے روپ میں آتی ہے تو وہ پوری دنیا سے اکیلے ہی لڑ جاتی ہے۔ ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ شکست کھا کے بھی توہین زندگی نہ ہوئی، ہزار کام ہوئے ہم سے خودکشی نہ ہوئی۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے صرف مطلب کے لیے جڑے ہیں، ایک ایسے شخص کا آپ کے لیے ہمیشہ میسر رہنا جو بغیر مطلب کے آپ پر جان نچھاور کرے، کسی نعمت سے کم نہیں۔ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیے۔ مائیں تو بال بھی نہیں بکھرنے دیتی اور یہ زندگی حال تک بگاڑ دیتی ہے۔ تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتی ہے، اور جب وہ رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ وفا کو شیش محل میں سجا لیا میں نے، وہ ایک دل ہے جسے پتھر بنا لیا میں نے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں نہ ملتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔
عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہو جو آپ کی بے قدری کرے، اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہو، جو حد سے بڑھ رہے ہوئے ہوں، انہیں عبادت سکون نہیں دیتی، انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر مطمئن نہیں کرتا، ذکر کھوٹے دلوں پر نہیں اترتا، پہلے قلب کو پاک کیا جاتا ہے۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے کسی کو فقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کا اللہ بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، وہ یہ سب اسے عطا کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے، ہجوم دوستان ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کسی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر اپنے لبوں کو سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے پردہ ہوتی۔ ہم لاسٹ جنریشن ہیں، ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اب نہ رکھ مجھ سے وفا کی امید، تجھ سے سیکھ لی بے وفائی ہم نے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ پوچھنے کی تو مہلت ہی نہ دی اس نے، وہ لہجہ بدلتا گیا اور ہم اجنبی ہوتے گئے۔ راستوں میں نہ بیٹھو، ہوا تنگ کرے گی، بچھڑے ہوئے لوگوں کی صدا تنگ کرے گی، مت ٹوٹ کے چاہو اسے آغاز سفر میں، بچھڑے گا تو ہر ایک ادا تنگ کرے گی۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ اب تو بے رنگ ہو گیا سب کچھ، 7 رنگوں کا شہر تھا مجھ میں۔ کچھ لوگ ساس جیسے ہوتے ہیں، جو ضروری بھی ہوتے ہیں اور مجبوری بھی۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، نفرت کے شجر بو بو کر آسمانوں سے محبت کی جھڑی مانگتے ہیں۔ عشق کے کوہ قاف میں ہوں، عقل کے اعتکاف میں ہوں، پہلے پہل عزیز تھی دنیا، آج کل اختلاف میں ہوں۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ سب نے رد کیا تو پھر میں نے اپنے ہونے کا اعتبار کیا۔ انسان جب اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو مشکلوں میں کھو جاتا ہے۔ یقین جانو میں ان قیدیوں میں سے ہوں جو کھلے دروازے دیکھ کر فرار نہیں ہوتے۔ زندگی کتنی موڑ دیتی ہے، ہر موڑ پر ایک سوال دیتی ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم جواب عمر بھر، جب جواب مل جاتا ہے تو زندگی سوال ہی بدل دیتی ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی گئی نیکی اور دوسرے کے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہی آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بکری کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کے سہارے، میرے مولا ہر پر صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔ عجیب قصہ ہے زندگی کا، اجنبی حال پوچھ رہے ہیں اور اپنوں کو خبر بھی نہیں۔ ملنے کا من نہیں تو بہانہ نیا تراش، اب تو مکالمے بھی تیری یاد ہو گئے، بیزار بد مزاج انادات بد لحاظ، ایسے نہیں تھے جیسے تیری بات ہو گئے۔ بات صرف اتنی ہے زندگی کی راہوں میں، ساتھ چلنے والوں کو ہم سفر نہیں کہتے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر یقین مانیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔
سچائی ان دنوں کتنی نایاب ہو گئی ہے نا۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹی کھانی پڑتی ہے۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔